حدیث میں آیا ہے النکاح من سنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمایا، آپ نے خود آپ کی 4 بیٹیوں کے نکاح آپ نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ صحابہ کے نکاح سیرت میں ہمارے کو ملتے ہیں بہت سادگی کے ساتھ، کوئی رسم رواجیں نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نہ تو منجے، نہ تو سانچک، نہ تو چوہتی، نہ تو 5 جمعگیاں، یہ کوئی رسمیں ہمارے کو نہیں ملتے۔ غیروں کے بھی شادیاں ہوتے ہیں، ان کے شادیوں میں اور ہمارے مسلمانوں کے نکاح میں جیسا زمین اور آسمان میں فرق ہے نا، ایسا ان کے اور ہمارے نکاح اور شادیوں میں فرق ہے۔ ہمارے کو نکاح ویسا ہی کرنا ہے جیسا نکاح خود اللہ کے نبی نے کر کے بتایا، جیسا نکاح اپنے بیٹیوں کے کر کے بتایا، ویسا ہی ہمارے کو نکاح کرنا ہے۔ شادی سے پہلے 4-5 دن منجے کی رسم کرنے سے دلہا اور دلہن والوں کے ماں باپ کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شادی سے 1 دن 2 دن پہلے سانچک کی رسم کرنے سے ہونے والی دلہن کی پہلی ڈیلیوری نارمل نہیں ہوتی، کیونکہ آج بہت پریشانی ہو رہی نا کہ ڈیلیوریاں آپریشن سے چھوڑے، ارے سانچک کی رسم کرو بھائی تاکہ بچی کی ڈیلیوری نارمل ہو جانا بول کے ایسی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے۔ اور جو دولہے کی سالی دلہن کی بہن ہے، سانچک میں بھائی جان کی انگلی پکڑتی نہیں، جا کے بھائی جان 10,000 دیو، 20,000 روپے دیو، ہاں انہیں انگلی پکڑے تو اس کے بھائی جان کی دعا لگتی، اس کی بھی شادی جلدی ہوتی بول کے ایسی فضیلت نہیں آئی ہے۔ ہاں شیطان کی خالہ، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور یہ بیل کو معلوم ہونا چاہیے اسلام میں سالی سے پردہ ہے، تو یہ انگلی کیسا پکڑنے دیا یہ بیل؟ ہاں شادی کے بعد چوہتی رنگ ڈالتے، غیر مسلمہ ہولی میں رنگ ڈالتے، ہولی کھیلتے، یہ مسلمانہ ہاں پکے مسلمانہ شادی کے دوسرے دن چوہتی کھیلتے، دیور بھابھی کو لگاتا، کانکا ہاتھا لگاتا رنگ ڈالتے جب اس کو معلوم، اور بھابھی بھی دیور کو اچھا محبت سے رنگ لگاتی، ہاں مرد سے زیادہ حق انہیں دیور کا ادا کر دی۔ اور 5 جمعگیاں کرتے، 5 جمعگیاں کرے تو کیا دلہا اور دلہن والوں کے مرحومین کی مغفرت ہو جاتی، یا ان کے ماں باپ کے نام عمل میں حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے؟ ہاں یہ کس کے رسمہ ہے؟ یہ کون سے نبی کے شادی میں یہ رسمہ ہوئے؟ شادی سے پہلے منجے کرنا، سانچک کی رسم کرنا، چوہتی کھیلنا، شادی کے بعد 5 جمعیاں کرنا، سالی کا بھائی جان کی انگلی کو پکڑنے سانچک کے دن جانا، ہلدی مہندی کی رسم کرنا، سانچک کے دن پیلی ساڑی دلہن پہن کے گھر میں بیٹھنا، اور یہ بیل نمازاں چھوڑ لے کے عورتوں کے طرح ہجڑوں کی طرح مہندی ہلدی لگا لے کے گھر میں گنپتی کے سر کا بیٹھے ہوا یعنی نمازاں چھوڑ لیتے۔ ہاں کون کرو بولے رہے سوپ تیر کو؟ یہ کیا ہمارے نبی ولی صحابہ کے نکاح نہیں ہے؟ شریعت میں دین میں کیا ہمارے کو بتایا نہیں کیا کیسا نکاح کرنا ہے؟ یہ کون سے نبی کا طریقہ نہیں ہے؟ یہ نہ تو آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ تک کوئی ایک نبی کے نکاح میں یہ طریقے نہیں ملتے، نہ صحابہ کے، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، نہ خواجہ معین الدین اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے جو شادی سے پہلے منجے کرنا، سانچک کرنا، مہندی ہلدی کی رسم کرنا، شادی کے بعد چوہتی کھیلنا، 5 جمعیاں کرنا۔ پھر یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ کھڑموتوں کا طریقہ، یہ دھیڑوں کا، یہ بت پرستوں کا، یہ چمباروں کا، مہتروں کا، اللہ کے نافرمان اور نبی کو جھٹلانے والوں کا، قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے سے نکاح میں یہ رسموں کو ختم کرو۔ حدیث میں آیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تم کس کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے؟ کھڑموتوں کے ساتھ، دھیڑوں کے ساتھ، چماروں کے، مہتروں کے، بت پرستوں کے ساتھ آخرت میں اٹھنا چاہ رہے تو پھر خوشی سے کرو، یا پھر توبہ کر کے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرو، اور یہ رسموں کو اپنے شادی اور نکاح کے اندر سے ختم کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہماری ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔